مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں ناظرین سے ایک بات میں شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے ناظرین کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پہلے اپنا ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، کہ ایک تعداد ہے جو حکیمی علاج کرواتے ہیں۔ جب ان معاملات سے تھک جاتے ہیں اور بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بیماری سے چھٹکارا نہیں مل پا رہا ہوتا، اب آتے ہیں کہ ہمیں چلو روحانی علاج بھی کروا لیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ناظرین؟ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ بیمار ہوتے تھے نا، تو سب سے پہلے وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا صدقہ دیا کرتے تھے۔ پہلے صدقہ دیتے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اس لیے کہ صدقہ یہ پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور وہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ، خیرات کرنا، راہ خدا عز و جل میں دینا۔ لیکن یہ یہاں بات پیش نظر بھی رکھی جائے ناظرین کہ دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس علاج کے لیے جانا، علاج کروانا یہ سنت ہے۔ جانا بھی چاہیے، علاج کروانا چاہیے، ایسا نہیں کہ علاج بالکل ہی نہ کروائیں، علاج بھی کروائیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، علاج کروانا چاہیے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا صدقہ دیں راہ خدا عز و جل میں، اپنی جان کا صدقہ دیں۔ جو بیماریاں آ چکی ہیں، جن بیماریوں میں، جن امراض میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا صدقہ پہلے ہم نکال دیں، راہ خدا عز و جل میں دے دیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس دوا ہے، دوا تو ان کے پاس ہے، لیکن شفا نہیں ہے۔ شفا اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں، ہم اپنا یہ عقیدہ، یہ اعتقاد مضبوط رکھیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا یہ اللہ پاک کے دست کرم میں ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر دواؤں کے شفا دے دے، اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، اس لیے جب بھی بیمار ہو جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، تو سب سے پہلے صدقہ کریں، سب سے پہلے صدقہ کریں۔ خود بیمار ہو جائیں تو اپنا صدقہ نکال دیں، گھر والے بیمار ہو جائیں، بچے بیمار ہو جائیں تو پہلے ان کا صدقہ نکالیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر اپنا علاج کروائیں۔ اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا، اللہ پاک صدقے کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ شفا تو اسی کے حکم میں ہے نا، اللہ پاک کے حکم میں ہے شفا۔ یہ دواؤں میں، یہ دیگر چیزوں میں شفا ان میں نہیں ہے، شفا اللہ پاک کے دست قدرت میں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ناظرین کہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو پہلے ہم صدقہ نکالیں، راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، روحانی علاج کروائیں، اور پھر اپنا جو ڈاکٹری علاج ہے، حکیمی علاج ہے، اس کو بھی ہم جاری رکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور لگ کر علاج کروائیں اور صدقہ بھی دیں۔ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور یہ بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کا
روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا روحانی علاج میں پیش خدمت ہے ظالم سے نجات کا روحانی علاج۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شریر شخص سے آپ کی حفاظت رہے تو کسی بھی ٹائم 75 مرتبہ یہ روحانی علاج یا مذلو یا معزو پڑھ کر سجدہ کیجئے اور سجدے میں اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے اس شخص کے شر سے حفاظت رہے گی۔ روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے، 75 مرتبہ 75 ٹائم یا مذلو یا معزو پڑھ کر سجدہ کیجئے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس شریر شخص کے شر سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے یہ پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، اس طرح کے بھی معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہے، کوئی ظلم کرنے والا لگا ہے، بعض اوقات ٹوہمے لگ جاتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے شر سے بچیں تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں دعائے خیر کرے، اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی جوابی کارروائی کرنا شروع کر دیں تو اس میں پھر اور آپ میں یہ فرق کیا رہ جائے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اولاً تو معاف کر دیجیے، ثانیاً وہ تب بھی معاف کر دیں اس کو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے۔ آپ معاف کریں، اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، تو معاف بھی کریں، اس کے لیے دعائیں خیر بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے حفاظتی اقدامات بھی ہو جائیں گے وظیفے کی برکت سے، اور جوابی کارروائی آپ نے یہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اس کے فوائد پھر آپ یہ دیکھیے گا۔ ناظرین، سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار محمد انور اتاری، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم ناظرین کو شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے جو شعبہ روحانی علاج کی الحمدللہ عز و جل مختلف سروسز ہیں جس کے ذریعے دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے جو تعویذات دیے جا رہے ہیں، جو روحانی علاج کے بستے لگ رہے ہیں، تو کس انداز سے تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، کون سی ایسی سروسز ہیں جن کے ذریعے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، فوائد حاصل کر سکتے ہیں، آج کچھ سروسز کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سلسلے میں شامل بھی رہنا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناظرین خاص ایک عمل بھی لے کر آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بہت پیارے پیارے وظائف، روحانی علاج اور دیگر بھی انشاءاللہ عز و جل عملیات آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میں غلام قادر بات کر رہا ہوں بدین سے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں بورنگ کروا رہا ہوں، اس گھر میں میٹھا پانی نکلے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ اچھا، گھر میں بورنگ کروانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی برکتیں نصیب فرمائے، پانی بھی میٹھا نکل آئے، وافر مقدار میں پانی نکلے۔ چلو انشاءاللہ عز و جل آج غلام قادر نام آپ نے بتایا نا، تو پانی میٹھا نکل آئے، ایک تعداد ہے جو بورنگ کرواتی ہے، تو کیا عمل کرنا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کرنا ہے کہ پانی میٹھا نکل آئے، وافر مقدار میں پانی نکلے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ جاری بساری ہے۔ اسلامی بھائی سرزے کے میرا استخارہ کر دیجئے، مجھے ایک 15-20 دنوں سے ٹی بی ہو گیا ہے اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیے۔ میرا نام محمد ساجد اتاری ہے اور میری والدہ کا نام جرینہ بیگم ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ساجد بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میں یاسر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنات کی شرارتیں وغیرہ ہیں اور کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں اپنا حصار باندھنا چاہتا ہوں، تو
تو برائے کرم مجھے اپنا حصار باندھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ حصار باندھنے کا طریقہ، چلیں آج انشاءاللہ عز و جل حصار باندھنے کا طریقہ یاسر نام آپ نے بتایا، یاسر بھائی آپ کو بھی بتائیں گے۔ چلیں آپ کے توسل سے آج ناظرین جلدی سے ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا، حصار باندھنا ہے آج انشاءاللہ عز و جل۔ عمل کیا کرنا ہے، حصار باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل ابھی چند کالز لینے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈائری اور قلم آپ بھی جلدی جلدی ساتھ رکھ لیجئے۔ حصار کیسے باندھنا ہے کہ جس سے اپنے حفاظتی اقدامات بھی ہو جائیں، اور اپنا بھی، بچوں کا بھی، گھر بار کا بھی حفاظتی اقدامات کیسے کرنے ہیں، حصار کیسے باندھنا ہے، اس کا انشاءاللہ عز و جل طریقہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا بیٹا عمر وقاص کی والدہ کا نام یاسمین ہے، کچھ ذہنی طور پہ اپسٹ رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، بس بیٹھا رہتا ہے، کئی سال سے ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد کاشف ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے کچھ پریشانیوں کے سبب آپ کے وظائف استعمال کر رہا تھا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، تو برائے کرم یہ بتائیے کہ وہ وظائف جاری رکھوں یا ان کو روک دوں؟ صحیح، وظائف جاری رکھیں یا اسے پڑھتے رہیں، رویا روک دیں اس کو انشاءاللہ عز و جل۔ کاشف بھائی ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج بھی میں شامل کر لیتا ہوں، انہوں نے میسیج کیا ہے، اسلم بن بلقیس، میرے کاروبار میں تنگ دستی ہے، میرا استخارہ بھی کر دیجئے۔ جی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ اسلم بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے غلام قادر بھائی ہیں، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ بورنگ یہ اپنے گھر میں کروانا چاہ رہے ہیں، تو اب کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں پھر بورنگ کروائیں تو پانی میٹھا نکل آئے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، کیا وظیفہ ہے، کیا روحانی علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورنگ کروانی ہو یا کہیں پانی وافر مقدار میں نکالنا ہو تو اس کے لیے ایک عمل آپ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹھکری پر لکھ کر یہ بورنگ کے اندر ڈلوا دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ پانی میٹھا بھی نکلے گا اور وافر مقدار میں بھی انشاءاللہ عز و جل نکلے گا۔ ٹھیکری پر لکھنا ہے؟ جی یہ ٹھیکری، اس کے بارے میں ارشاد ہوئے، ٹھیکری کیا ہے؟ ٹھیکری یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، ہاں اس کے اوپر اس کے جو ٹوٹ جاتا ہے جب تو اس کی ٹھیکریاں بن جاتی ہیں، صحیح، یہ ٹوٹے ہوئے جو حصہ ہے اس کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیں گے۔ صحیح۔ اب جیسے مٹی کا پیالہ ہے میرے ہاتھ، جی تو اب بالفرض اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوں گے اسے ٹھیکری کہتے ہیں، جی اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ اب اس ٹھیکری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، جی پھر اس کو اس میں بور میں ڈال دیں، اچھا جہاں سے پانی نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈال دیں۔ اس میں ڈال دیں، جب بورنگ ہو رہی ہو اسی وقت ڈال دیں، یا بورنگ کا کام مکمل ہو جائے پھر ڈالنی ہے؟ بورنگ میں اس کو ڈال دیا جائے۔ بورنگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں مٹی کا جو برتن ہوتا ہے نا، اب اچھا اب یہ پیالہ ہے مٹی کا، اس کو توڑ کر پھر اس میں سے ٹکڑا کوئی نکل آئے تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، تو توڑنا درست ہے پیالے کو؟ برتن کو تو دیکھیں توڑنا یہ جائز نہیں ہے، ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایسا برتن نہیں ہے جو ٹوٹا ہوا مٹی کا، اب آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں تو جہاں مٹی کے برتن بنتے ہیں اب وہاں چلے جائیں، صحیح، تو وہاں سے آپ کو یہ ٹھیکریاں ملنے میں آسانی ہو جائے گی، تو وہاں سے ٹھیکریاں لے لیں، اس میں سے ایک ٹھیکری پہ آپ یہ لکھ کے تو بورنگ کے اندر اس کو۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی کہ جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، جن کے پاس گملے ہوتے ہیں مٹی کے، جو گلاس اور اس طرح کی چیزیں مٹی کے بناتے ہیں، تو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا بغیر اجازت بھی نہیں لینا، ان کی اجازت سے ان سے پوچھ کر پھر آپ نے لینا ہے، اور کوشش کریں کہ سوال سے بھی بچیں، آپ کچھ پیسے دے دیں ان سے ٹکڑا لے لیں بھائی، اور سوال کرنے سے بھی بچنا ہے آپ نے، بلا ضرورت کسی سے سوال بھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک بس ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں۔ تو وہ ٹکڑا لے لیں آپ اس سے اور خرید لیں، پھر اس پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، لکھنے کے بعد اب اس کو جہاں پر آپ بورنگ کروا رہے ہیں اس میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ عز و جل پانی میٹھا نکل آئے گا۔ تو اچھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ شریف آپ نے لکھنے کا فرمایا کہ اس ٹکڑے پر بسم اللہ شریف لکھنی ہے، تو اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے یا کوئی احتیاط ہے، یا باوضو لکھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باوضو لکھیں گے اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ اسی طرح
آپ جو دائرہ ہے میم کا دائرہ ہے یہ کھلا رکھیں، ہا کا دائرہ ہے اس کو کھلا رکھیں، اسی طرح سین جو ہے اس کے شوشے مکمل رکھیں. تو یہ ان احتیاطوں کے ساتھ آپ بسم اللہ شریف لکھ کے یا آپ اس میں اس ٹھیکری کے اوپر لکھیں گے اور پھر اس بور میں ڈال دیں گے. ماشاءاللہ. تو بھائی اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، پانی وافر مقدار بھی نکلے گا اور پانی میٹھا بھی نکلا جائے. اچھا یہ صرف بورنگ کے لیے ہیں یا بعض اوقات جیسے کنواں ہوتا ہے، کسی کا کنواں ہے یا کوئی نہر ہے اس میں بعض اوقات پانی کم ہو جاتا ہے، کھارا پانی نکل آتا ہے کنویں میں، تو کنویں میں بھی اور نہر میں بھی یہی عمل کر سکتے ہیں ہم؟ جی اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق ناظرین اگر آپ نے کنواں کھدوانا ہے یا بورنگ کروا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پانی میٹھا نکل آئے تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اسی طرح نہر کے لیے بھی، اور تو بالخصوص ہمارے کسان اسلامی بھائی گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے جن کے یہ چھوٹی چھوٹی نہریں اور ندیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی وافر مقدار میں پانی آئے تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. حصار کا عمل بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کرتے ہیں. ابھی پہلے استخاروں کے جواب یہاں میں عرض کر دوں. یا ہمارے ساجد بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ 15-20 دن سے میں بیمار ہوں اور ٹی بی کی شکایت ہے، ٹی بی کا مرض ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے. کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ نہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف امراض یہ لگ جاتے ہیں تو بیماری کا اشارہ ہے. روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا. اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا حیو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے. یہ پڑھیں، پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیٹا میرا پریشان سا رہتا ہے اور ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا ہے، کوئی کام وام بھی نہیں کرتا، بس وہ گھر میں ہی رہتے ہیں. تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے، بس ذہنی طور پر یہ خود بیچارے آزمائش کا شکار ہیں، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ذہنی امراض سے بچنے کے لیے، دماغی نفسیاتی امراض سے بچنے کے لیے، طبیعت میں ایک بہتری لانے کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں ناظرین، یہ خاص دماغی علاج کا الحمدللہ سبحانہ یہ وظیفہ ہے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 چیزیں ہو گئیں. پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل. یہ پڑھ کر جو دماغی امراض میں مبتلا ہیں پانی پر دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی ان کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل دماغی امراض اس کے دور ہو جائیں گے. اور جو کیفیت آپ نے بیان کی ہے نا، آپ بچے پر یہی صورتیں پڑھ کر آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بچے کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے یاسر بھائی کی قول تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مختلف ان کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اثرات وغیرہ کے معاملات ان کو محسوس ہوتے ہیں. تو یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے حفاظتی اقدامات ہو جائیں اور میں اپنا حصار باندھ لوں. تو حصار باندھنے کا عمل آج ارشاد فرمائیے. جی حصار کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا حصار کرے، جی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر اس طرح جنات وغیرہ یہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں وغیرہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بعض اوقات شریر جنات اس طرح شرارتیں کرتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب اگر گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ کریں گے، گھر کے اندر سورہ بقرہ یہ مکمل صورت یہ روزانہ گھر میں تلاوت کریں، روزانہ پڑھیں. جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہ اس کو جاری رکھیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ شریر جنات وغیرہ سے حفاظت. اچھا یہ گھر کے حصار کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ گھر میں اگر اس طرح کی پرابلم ہو تو سورۃ البقرہ تلاوت کر لی جائے. اچھا یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اس میں موبائل میں چلا دیں سورۃ البقرہ، پڑھے نہ، اور صرف تیز آواز میں چلا دیں، گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس کی اجازت ملے گی یا صرف پڑھنا ہی ضروری ہے؟ وظیفے کا تعلق دیکھیں پڑھنے سے ہے. صحیح. کہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پڑھنا ضروری ہے. اچھا پڑھیں تو ناظرین تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، قواعد و مخارج بہتر ہونے چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ تو گھر کے حوالے سے آپ نے فرما دیا کہ گھر کا حصار ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خود کا بھی حصار ہو جائے، اپنا حصار کیسے باندھیں؟ اپنا حصار کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک روحانی علاج ہمیں عطا فرمایا کہ اگر یہ بندہ پڑھ کے
اس کو اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے تو یہ جسم پر پھیر لیتا ہے تو اس کا حصار ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ انشاءاللہ الکریم یہ اس کی جنات وغیرہ سے جادو سے بھی اس طرح اس کی حفاظت کا سلسلہ ارشاد فرمائیے اب حصار باندھنا ہے ہم نا، کیا وظیفہ ہے، کیا وظیفہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں تو ہمارا حصار ہو جائے؟ اس کے لیے آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح یہ ایک ایک بار پڑھیں، اس کو ہاتھوں پہ دم کر لیں. اب آپ اس کو سر سے لے کے اپنے سارے جسم پر اس طرح اپنا ہاتھ پھیلے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے. صحیح. اس طرح آپ کا یہ ایک بار کا عمل ہوا. اسی طرح آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ ناس پڑھیں. اب یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اب دوبارہ ہاتھ پہ دم کریں، پھر اسی طرح اپنے سارے جسم پر اس کو پھیر لیجئے. تیسری بار پھر یہی عمل کریں. یہ روزانہ آپ کسی بھی وقت اس کو کریں. اللہ کی رحمت سے آپ انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. اور یہ حصار کا جو طریقہ ہے یہ سارے گھر والے اپنا الگ الگ کریں گے، یعنی کہ جس کو حصار کرنا ہے تو اب پڑھنے کے لیے وہی چیز کہ یہ درست مخارج کا ہونا یہ ضروری ہے. اب درست پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکات حاصل یعنی جو آپ نے ارشاد فرمایا تینوں صورتیں جی یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. جی، یعنی 3 پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں تینوں صورتیں ہاتھوں پہ دم کر کے جی پورے جسم پر پھیر لیں، یہ ایک دفعہ عمل جی ہوا. یہ ایک دفعہ. پھر دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرنا ہے. اچھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کا اگر حصار باندھنا ہے ہمیں، یہ تو چلو اپنا تو ہو گیا ہم تو پڑھ لیں گے، اور گھروں میں عموماً بڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گے. اب بچوں کا کیا کریں، بچوں کا حصار کیسے باندھیں؟ بچوں کا یہ کہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان پر کوئی ان کا سرپرست پڑھ کے دم کر دیں. یہ دم کر دیں. صحیح ماشاءاللہ. اس طرح. اچھا یہ بھی ارشاد فرمائے اب اس کا کوئی ایک ٹائم، کوئی میعاد، کوئی وقت ہے کہ اتنے عرصے تک یہ عمل کرنا ہے؟ یہ تو روزانہ کرتے رہیں، روزانہ کرنا. اس کی برکات انشاءاللہ صحیح، ملتی ماشاءاللہ. رہیں گی. تو ناظرین یہ تھا حصار باندھنے کا عمل. آج آپ کو الحمدللہ عز و جل گھر کا حصار کیسے باندھنا ہے، وہ کیا چیز ہے جو پڑھنی ہے تو گھر کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں وہ بھی الحمدللہ ناظرین کو بتایا گیا، اور اپنا حصار کیسے باندھنا ہے تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا بھی گیا، دکھایا بھی گیا. تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر قسم کے اثرات سے، ہر قسم کے جادو سے اور مختلف چیزوں سے الحمدللہ عز و جل نقصان پہنچانے والی چیزوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے. روزانہ پڑھنا ہے مگر یاد رہے تلفظ درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج آپ کے درست ہونے چاہیے. آئیے ناظرین میسیجز میں کچھ شامل کر لیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا تھا کہ اسلم بن بلقیس میرے کاروبار میں تنگ دستی ہے، میرا استخارہ کر کے وظائف بھی بتائیے گا. گجرات سے، ہند سے انہوں نے میسیج کیا ہے. تو دیکھیں اسلم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کاروباری حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ایک دم بالکل بیٹھ جاتا ہے، کام بند ہو جاتا ہے، اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، نظریں لگ جاتی، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا ظاہری معاملات وہ اب آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال کاروبار میں بہتری ہو جائے، کاروبار چمکے، اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں، اور ایک سادہ سا کاغذ لینے کے بعد آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. لکھنے کے بعد اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان میں یہ لٹکا دیں. کاروبار چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں بھی رہیں گی. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. جی میری خالہ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. رشتہ نہیں ہو رہا، صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی سر ایک کاروبار دے بارے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں کیا میں نا دل نہیں کرتا، گھر بہ رہی ہے، کاروبار دے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں کیڑا کریے کیڑا اچھا ہے. نام عابد حسین ہے، والدہ کا نام نسرین بی بی. دیکھیں عابد حسین بھائی کاروبار کون سا کریں، کون سا کرنا چاہیے یہ تو فیصلہ آپ کریں گے. اب مثال کے طور پر بھائی میں نے یہ کام بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے اور مجھے یہ کام بھی سمجھ آ رہا ہے. اب فیصلہ بالفعل آپ نہیں کر پا رہے،
اب آپ استخارہ کروا لیں کہ میرے حق میں کون سا بہتر ہے کاروبار کرنا، یہ استخارہ کر کے پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ اب جو آپ کے بالفرض جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل سے آپ کو محفوظ ہو جائیں، ان رکاوٹوں سے آپ محفوظ ہو جائیں، اس کے لیے وظیفہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کاروبار میں آپ کو نقصان نہ ہو، وہ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر دیں، پھر آپ بتائیں کہ بھائی یہ دو کام مجھے سمجھ آ رہے ہیں، اب دونوں میں سے کون سا کام کرنا بہتر ہے، تو پھر استخارہ کر کے ہم آپ کو وہ بتا دیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ بھائی میں محمد عابد بات کر رہا ہوں، مجھے کالا یرکان ہے ہیپیٹائٹس سی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے، والدہ کا نام گولمبیا بی بی۔ اور میرا کوئی کام شام بھی نہیں ہوتا اور سر میں بھی اکثر درد رہتا ہے۔ سر میں بھی درد ہے، کام بھی نہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ اسماعیل بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جگر میں معدے میں تکلیف ہے، السر وغیرہ ہے، نازیہ نام ہے، والدہ کا نام ہے حسینہ۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ محمد شاہد صدر بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سونار کا میں کام کرتا ہوں، ہمارے وہ کاریگری لین ہے، تو اس میں نا کام بالکل نہیں ہمارا کام نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کال آئی تھی خالہ کے حوالے سے، ان کی خالہ ہیں تو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں رشتوں کی، کیا وظیفہ پڑھیں؟ شادی کے لیے جن کا رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ سورہ اخلاص یہ 41 ٹائمز یہ خود پڑھیں گی روزانہ بعد عشاء، اور جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں یہ لفظ کل نہیں پڑھیں گی، هو اللہ احد، یہاں سے یہ آگے مکمل سورت جو ہے 41 مرتبہ روزانہ، یہ 90 دن تک اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ صحیح، 41 دن تک پڑھنا ہے، 90 دن تک پڑھنا اور ہے، 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں؟ جی اسلامی بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ لفظ سورت پوری ہی پڑھیں گے، لیکن اسلامی بہنوں کا یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں جو ہے وہ لفظ صحیح، یعنی یہاں اس کو یوں سمجھیے ناظرین کہ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو جو بھی آپ کو بتایا گیا بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے پرنٹ شدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا لکھ نہ پائے ہوں تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کالا یرقان اگر کسی کو ہو چکا ہو، پیلیا، ہیپاٹائٹس، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ کالا یرقان اور ہیپاٹائٹس اے بی سی جو بھی کوئی مسئلہ ہو کسی کو، تو اس کے لیے ایک تو یہ چاہیں تو اپنے قریبی بستے سے اس کے تعویذات بھی حاصل فرمائیں۔ اچھا، میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات دنیا بھر کے اندر اس کے بستے لگتے ہیں، پاکستان میں بھی 1300 سے زائد مقامات پر بستوں کا سلسلہ ہے، تو یہ بستے سے تعویذ بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہیپاٹائٹس یرقان جو ہے اس کے لیے اگر اسلامی بہن کو ہے جی اس کے لیے دوپٹے بھی دم کر کے یہ بستے سے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ دوپٹوں والا عمل کر لیں گے اس سے بھی ہیپاٹائٹس الحمدللہ عز و جل ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ایک وظیفہ جو ہے یہ سورہ بینہ پارہ 30، یہ کھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کھانا کھانا ہے تو آپ یہ سورہ بینہ پہلے پڑھ لیں، کھانے پر دم کر لیں، اب اس کے بعد یہ کھانا کھائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہیپاٹائٹس اے بی سی ان کا، یعنی جو بھی ان کا پرہیزی کھانا چل رہا ہے کھانے پر پہلے دم کرنا ہے، خود نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے سے بھی پڑھوا سکتے، وہ درست پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے دم کر دے اور یہ کھانا کھا لے۔ یعنی جب جب کھانا کھائے، دوپہر کا ہو، رات کا ہو، صبح کا ناشتہ ہو، تو کھانے پر دم کر کے کھائیں۔ اسی طرح دوائیاں بھی کھاتے ہیں اس بیماری کے اندر، تو دوائیوں پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ دوائیاں تو کھاتے رہیں لیکن کھانے والی جو چیزیں ہیں جس طرح غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں جی، تو غذا وغیرہ جو ہے جس طرح پھل ہے، اپنا سبزی ہے، یا کھانے میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ
اس پہ پڑھ کے دم کر کے. صحیح ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجیے گا ناظرین. جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، جنہیں پیلیا ہو چکا ہے، تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اس کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر ہوتا ہے. دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کے بھی بستے لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. تو بالکل جسے پیلیا ہو چکا ہو تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اس عمل کی برکت یہ اتنی ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل یہ 3 مرتبہ کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے. اس کی یہ تکلیف اور یہ اس مرض سے خلاصی اسے حاصل ہو جاتی ہے الحمدللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے عابد حسین بھائی تھے. آپ نے کاروبار میں نقصان کے حوالے سے کہا تھا، لیکن استخارے کی جو آپ نے فرمایا تھا تو اس کے مطابق تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ نوعیت آپ نے منتخب کرنی تھی کام کی. آپ نوعیت منتخب کر کے پھر ہمیں بتاتے تو استخارہ کر دیا جاتا. بہرحال کاروبار میں نقصان نہ ہو اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جائز کاروبار میں برکت کا روحانی علاج. ہر نماز کے بعد دیکھیں، اولاً تو فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. جب نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام. اس عمل کی برکت یہ ہے ناظرین کہ اس کے رزق میں، اس کے کام میں وسعتیں اور کشادگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ جو ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک اس کی وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو یہ ضرور اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں. ہمارے اسماعیل بھائی تھے. آپ نے کہا کہ ایک تو کام بھی نہیں ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے. کوئی آپ کے ساتھ عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ کچھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں. اور یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. اب بندہ معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے نا، کام نہیں مل پا رہا ہوتا، اب ذہن میں طرح طرح کے خیالات وسوسے آتے ہیں، پھر آدمی سوچتا ہے تو اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو ایزی رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت رکھیں، اپنے حوصلے بلند رکھیں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. آپ یہ وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل کام بھی آپ کا لگے گا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے نماز عشاء با جماعت ادا کریں، نماز عشاء با جماعت ادا کریں. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اب آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو جائیں. یعنی آپ کے سر پر نہ تو ٹوپی ہو نہ کوئی رومال ہو، یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. پھر آپ پڑھیں گے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. آپ 500 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، عمل کریں. روزانہ کرنا ہے. پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا کہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنتے ہوئے چلے جائیں گے، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل روزگار بھی آپ کا لگ جائے گا. معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ سر میں جو درد کا معاملہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا دور ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے شاید بچی کا بتایا تھا یا گھر والوں کا بتایا تھا، نازیہ نام بتایا تھا کہ ان کے جگر بھی خراب ہے، معدے میں بھی تکلیف ہے. تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. استخارہ کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو، معدہ خراب رہتا ہو، تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں. یہ عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے. 3 عدد آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں. یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے نا میرے ہاتھ میں، آپ نے چینی کی پلیٹیں لینی ہیں، جس پر چینی کی پلیٹیں. اچھا اب کیا کریں گے؟ آپ اس پر لکھیں گے یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ اسکرین پر یہ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس. پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. آیت نمبر 109، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109. تو اب یہ آپ آیت مبارکہ پلیٹ پر لکھیں. 3 پلیٹوں پر لکھنی ہے آپ نے نماز فجر کے بعد. تینوں پلیٹوں پہ آپ نے لکھ لی. اچھا ایک پلیٹ میں اسی وقت پانی ڈالیں، پانی ڈال کر اب آپ پی لیں.
جس کا جگر خراب ہے، جس کا معدہ خراب رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے جگر اور معدے کے حوالے سے کوئی اور امراض اسے لگے ہوئے ہوں، تو یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں، ایک پلیٹ صبح نہار منہ پئیں، ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کو سونے سے پہلے، ان تینوں اوقات میں یہ پلیٹیں آپ نے پینی ہیں، ان میں پانی ڈال کر۔ اس پہ کوشش کیجئے گا جب آپ لکھیں نا آیت مبارکہ تو باوضو یہ لکھیں، قرآن پاک کی آیت ہے، باوضو لکھنا ہے، اور اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور دائرے والے حروف کے دائرے بھی آپ نے کھلے ہوئے رکھنے ہیں۔ اس احتیاط کے ساتھ آپ یہ لکھیں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی عام پوائنٹر سے، عام مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زعفران میسر ہے تو زعفران سے لکھ لیں، زرد رنگ میسر ہے تو اس سے لکھ لیں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، آپ کسی بھی پوائنٹر سے، مارکر سے، ان احتیاطوں کے ساتھ آپ یہ لکھیں 3 پلیٹوں پر، اور تینوں ٹائم یعنی صبح، دوپہر، شام، 3 ٹائم ایک ایک پلیٹ آپ یہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں ناظرین، روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل جس کا جگر خراب ہے نا، اس کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا عمل ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمارے جتنے ناظرین ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میں سے یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس طرح کا مریض ہے نا، آپ خیر خواہی کی نیت سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے، دکھیاری امت کی خیر خواہی، ہمدردی کی نیت سے آپ دوسروں کو مشورہ دیں کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کا خاص تعویذ اور اس کا یہ عمل کروائیے، انشاءاللہ عز و جل جگر آپ کا درست ہو جائے گا۔ معدے کے حوالے سے بھی خاص تعویذات الحمدللہ عز و جل یہ دیے جاتے ہیں، تو روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو کہ دیکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے، بیمار رہتی ہے، آمنہ نام ہے، والدہ کا نام عائشہ۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے۔ امی کا نام مسرت بی بی ہے اور ان کی امی کا نام سری بی بی ہے۔ میرے امی کا 15 سال سے گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے اور پاؤں کی گھٹنے بھی درد کرتے ہیں، بہت شدید درد کرتے ہیں۔ مہربانی فرما کر استخارہ کیجیے۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ تو پہلے مجھے ایسا کوئی استخارہ بتا، میں ڈیوٹی کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں تو مجھے رکاوٹیں بڑی پیش آ رہی ہیں۔ میرا نام اختر حسین ہے، والدہ کا نعمت بی بی ہے۔ جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، صحیح۔ جی اختر بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ حضرت میں نے اپنے بیٹے احمد رضا کا استخارہ کروانا ہے، ان کی والدہ کا نام شاہنہ ناز ہے، یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، حافظ بن رہے ہیں لیکن ذہن میں کچھ رہتا نہیں ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے ان کے ساتھ کیا معاملات ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میں اپنے مکان کے لیے نا کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن وہ فی الحال اتنے نہیں ہیں کہ موجودہ ٹائم میں کہیں اچھی جگہ مکان خرید سکوں، جبکہ میں نے ایک بانیت یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما۔ تو اب گھر لینے کا نہیں ہے جو ہے نا پریشانی کا باعث ہے، تو میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ وغیرہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہیں اچھی جگہ پر میں گھر خرید سکوں۔ جی اچھا، ماشاءاللہ عز و جل آپ نے سوال کیا۔ ایک تعداد ایسی ہوگی، اگر سروے کریں، غور کیا جائے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تقریباً جو کرائے کے مکان میں رہنے والے ہیں نا، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنے ذاتی گھر کے مالک ہو جائے۔ اس کا عمل، اس کا روحانی علاج، جی اس کے لیے ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ورد آپ پڑھتے رہیں، اور مغرب تک اس ورد کو جاری رکھیں۔ غروب آفتاب کے قریب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا اپنا ذاتی گھر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ صرف جمعہ کے دن عمل کرنا ہے؟ یہ جمعہ کے دن ہی اس کو کرنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان۔ اگر روزانہ کرنا چاہیں تو کیا روزانہ بھی کر سکتے ہیں، صرف جمعہ کے دن ہی عمل کیا جائے؟ روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی جو خصوصیات زیادہ برکات ہیں، یہ ویسے بھی جو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت۔ ہاں، یہ تو حدیث پاک میں ہے ناظرین کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں۔
قبولیت والے لمحات آتے ہیں، اس میں جو بھی دعائیں کی جائیں، جائز دعائیں کی جائیں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کو تو خاص ہم دعا کا اہتمام کریں، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور الحمدللہ برکتیں بھی ملیں گی۔ تو یہ وظیفہ جن ناظرین کے دلوں میں یہ خواہش ہے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، جو بیچارے فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں، جو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے، اور بہت زبردست یہ عمل آپ کو بتایا گیا۔ اور جو کرائے کے مکان میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز اثر ادا کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں۔ اچھا، قبلہ رو بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اللہ پاک کی بات، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر زہ نصیب اشکباری کرتے ہوئے دعائیں کریں۔ اب جو بھی اپنے جائز مقاصد ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، آمنہ نام بتایا تھا نا، بیمار رہتی، آئے دن بیمار ہو جاتی۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے۔ جو بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں نا، اچھا یہ آپ کے لیے بھی ہے جن کا استخارہ میں نے ابھی کیا، اور جنہوں نے قول کی تھی ان کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے، اور ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اگر ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ بچے آئے دن بیمار ہو جاتے ہوں، کوئی نہ کوئی تکلیف میں، کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا رہتے ہوں، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے۔ یہ وظیفہ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ 4 صورتیں میں عرض کروں گا، یہ نوٹ کیجئے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 4 صورتیں، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صبح و شام 2 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں۔ بچے بیماری کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ رہیں گے الحمدللہ۔ اور کوشش کریں کہ بچے اگر آئے دن بیمار ہوتے ہیں نا، تو حدیث پاک شروع میں نے عرض کی تھی کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ دیں، خیرات کریں راہ خدا عز و جل میں، اور اللہ کی رحمت سے صدقہ دینے کی برکت سے، خیرات کی برکت سے بچے بھی صحت یاب ہو جائیں گے اور بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی الحمدللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 15 سال ہو چکے ہیں، گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو دیکھیں آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کی والدہ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کا درد جاتا رہے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، احمد رضا نام ہے، آئے دن بیمار رہتے ہیں، بتایا آپ نے کہ حفظ بھی کر رہے ہیں لیکن ذہنی طور پر یہ کمزور ہیں، لیکن ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کروں، آپ بادام لیں، اور بادام پر ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ دم کر کے آپ بچے کو کھلائیں۔ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں نا، ذہن جن کا کمزور ہے، یہ دم کیے ہوئے بادام آپ نے بچوں کو کھلانے۔ اب دم کیا کریں گے باداموں پر؟ تو آئیے ناظرین، بادام پہ دم کرنے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آپ صرف 3 عدد بادام لے لیں، 3 عدد بادام لیں، اور 3 بار یا ذل جلال والاکرام، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان تینوں باداموں پہ آپ دم کر لیں۔ ایک بادام رات کو سونے سے پہلے اسی وقت کھلائیں، ایک بادام صبح نہار منہ، اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں اوقات میں ایک دم کیا ہوا بادام آپ یہ بچوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے جب یہ کھائیں گے تو ذہن ان کا مضبوط ہوگا، ذہن کھلے گا، ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل مضبوط ہو جائیں گے، اور بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، تو اب کچھ روحانی علاج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ کہنا ہے کہ کھانسی کا، نزلے کا، زکام کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے ایک تو یہ کہ بستے سے یہ تعویذ بھی لے سکتے ہیں، اس کے کھانے کے تعویذات ملتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ یا سلام، یہ 111 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، اس کو دن میں 3 بار دم کریں اور 3 بار اس کو پئیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کہ
روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنے مختلف قسم کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کر کے روحانی علاج بھی حاصل کر سکتے ہیں اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک تعداد ایسی ہیں کہ جو جن وقتاً فوقتاً میسیجز آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی ہم نے کارڈ کا عمل کروانا ہے۔ تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کارڈ کا عمل یہ کیا ہے، کن کن مسائل کے لیے ہم کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اگر کارڈ کا عمل کروانا چاہیں تو اس کے ذرائع کیا کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ کارڈ کا عمل جو ہے یہ مختلف امراض، بیماریوں، پریشانیوں کے حل کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جس طرح بھی وظائف بتائے گئے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، تو آپ ان مسائل کی کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، خود بھی کر سکتے ہیں کارڈ، یعنی اگر ہم جیسے آپ نے وظائف بتا دیے، ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، اب ناظرین بولے ہمیں عمل بتا دو، بھائی ہم گھر میں بیٹھ کے خود ہی کارڈ کر لیا کریں، یا شعبہ خود کرے گا کارڈ کا عمل؟ شعبے کا جو عمل ہے یہ کارڈ کا، یہ بستے سے ہی اس کی ترکیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ناظرین چاہتے ہیں تو یہ گھر بیٹھے اپنی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کے جو ڈیجیٹل ایپ ہے، اس میں ایک اپلیکیشن ہے روحانی علاج استخارہ اس نام سے، یہ اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر ایک سروس ہے کارڈ، صحیح، اب یہ اس میں نام سبمٹ کر دیں جس کی کارڈ کروانی ہے، جو مسئلہ ہے وہ بھی لکھ دیں، صحیح، انشاءاللہ الکریم ان کی کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا اور ان کو اس سے ریلیٹڈ وظیفہ بھی ساتھ مزید دے دیا جائے گا۔ اچھا، یعنی کارڈ کے لیے ہم نام میسج کریں گے تو آپ وظیفہ بھی دیں گے اور کارڈ کا عمل بھی کریں گے؟ کارڈ کا عمل بھی ہو جائے گا۔ زبردست۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو سروس ہے آن لائن کارڈ کی، یہ ماہانہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس پر لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور ان کی کارڈ کی جاتی ہے، ان کو رپلائی دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل ہو گیا۔ روزانہ ہی اس کا سلسلہ الحمدللہ ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ رابطہ کر لیتے ہوں گے کم و بیش کہ بھائی کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں ویسے کارڈ کا عمل کروانے کے لیے؟ ایک اپلیکیشن کا ہم نے بتایا، اسی طرح ویب سائٹ کے ذریعے بھی کارڈ کروائی جا سکتی ہے، www.dawatislami.net/card۔ اب اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر فارم آئے گا، آپ سبمٹ کر دیں۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورے گھر کی کارڈ کروا لیں تو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ ایک ہی اس کے اندر سب کے نام آپ شامل اچھا، کارڈ کے لیے نام سب جن کی کارڈ کروانی ہے سب کا نام دینا جی، سب کا نام دیں گے۔ تو یقیناً ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ایک تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ نوٹ کر لیں آپ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں کارڈ کا آپشن بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے جس بھی مسئلے کی کارڈ کروانی ہے آپ بالکل مکمل معلومات فارم میں سبمٹ کیجئے گا، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر روحانی علاج کے بستوں تک آپ کی رسائی ہے تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستوں پر جا کر پھر آپ اپنی کارڈ کا عمل کروائیں۔ یہ تو ان کے لیے جن ممالک میں، جو دوسرے ممالک میں رہنے والے ہیں یا جن کی رسائی روحانی علاج کے بستوں تک بآسانی نہیں ہے تو وہ آن لائن کارڈ کروائیں، اور جہاں بآسانی پہنچ سکتے ہیں تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے خود جا کر کارڈ کا عمل کروائیں، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ آپ یقین مانیں الحمدللہ آپ یہ کروا کے دیکھیں اور اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت ناظرین اب بالکل اختتام کی جانب ہے اور سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، جو اوراد و وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، احتیاطوں کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض و واجبات، نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مختلف قسم کے حادثات کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ
عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما